بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ اس آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ حلال اور حرام کا تعلق یہ حرام اور حلال کرنے والا کی ذات یا انسان کی نہیں ہے، حکم لگانے والی ذات انسان کی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو چیزیں دنیا میں کھانے کے اعتبار سے حلال ہیں یہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور جو حرام ہیں اس کی حرمت بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ یعنی بعض چیزیں وہ ہیں کہ انسان ان کو حلال سمجھتے ہیں جبکہ وہ اللہ کی نگاہ میں حرام ہیں، اور کچھ چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں اور نافرمان اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کفار مکہ کے ہاں مردار یعنی جس جانور کو شرعی طور پر ذبح کرنا ضروری ہے اس کو ذبح نہ کیا جائے، وہ اپنی طبعی موت مر گیا ہو، یا جس طرح ذبح کیے جانے کا حکم ہے اس طرح ذبح نہیں کیا، یا مثال کے طور پر کوئی جانور پہاڑ کے اوپر سے گر کر مر گیا، اس کا دم گھٹ گیا، یا کوئی جانور ایسا ہے کہ جس کو بندوق کے ذریعے سے شکار کیا گیا اور بندوق کی گولی کی چوٹ سے وہ جانور مرا ہے، تو وہ بھی شریعت کی نگاہ میں حرام ہے۔ یا اسی طرح کسی درندے نے کسی جانور کو پھاڑ دیا اور اس کے پھاڑے جانے کی وجہ سے وہ جانور مر گیا، تو ان تمام چیزوں کو شریعت میں میتہ کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار کو۔ مردار چیزوں میں سے صرف دو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں اگر ہم حدیث کو دیکھتے ہیں، ایک تو مچھلی جو پانی سے نکلنے کی وجہ سے مری ہو، دوسرے ایک اور آتا ہے چھوٹا سا جانور ہے جس کو ٹڈی کہتے ہیں، یہ بھی مرنے کے بعد حلال رہتی ہے، البتہ وہ مچھلی جو سڑ گئی ہو وہ حرام ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ مچھلی پانی میں اوپر آ کر تیرنے لگے، الٹی ہو جائے، تو یہ سڑی ہوئی مچھلی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ بہرحال مردار کا بیان چل رہا ہے کہ وہ مردار جو اپنی طبعی موت مرا ہو یا اس کو ذبح نہ کیا ہو، یا مثال کے طور پر شرعی ذبح اس پر ثابت نہ ہوا ہو، یعنی اللہ کے نام سے اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے حرام فرمائی ہیں۔ اس کا ذکر یہاں آیت میں ہے
اور دوسری بات اللہ نے فرمائی والدم، اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے خون کو، جو خون ہے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، ہاں البتہ ایک ہوتا ہے جگر، اس کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ حلال جانوروں کا جگر یہ حلال ہے۔ دیکھیے بہت سے جانور حلال تو ہوتے ہیں لیکن ان کو شرعی طور پر ذبح نہیں کیا جاتا تو وہ حلال نہیں رہتے، وہ حلال جانور بھی حرام بن جاتے ہیں۔ لہذا اچھی طرح تحقیق کرنے کے بعد جانوروں کے گوشت کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ نے دوسری چیز فرمائی خون تمہارے لیے اللہ نے حرام فرمایا۔ تیسری چیز فرمائی ولحم الخنزیر، کہ اللہ نے خنزیر کے گوشت کو تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ خنزیر کل کا کل، پورا کا پورا، اس کی کوئی چیز حلال نہیں ہے، مکمل جانور وہ حرام ہے، نہ اس کے آپ گوشت سے، پوست سے، چربی سے، ہڈی سے، بال سے، یہ تمام کے تمام حرام ہیں۔ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اس لیے کہ یہ جانور بے حیائی، حرص، بے غیرتی اور خاص طور سے یہ نجاست خوری میں مشہور ہے۔ اس کی غذا عام طور پر انسانوں کا فضلہ یا جانوروں کا فضلہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قومیں خنزیر کھاتی ہیں ان قوموں کے اندر بے حیائی، بے غیرتی، عزت و ناموس تمام کے تمام رخصت ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان جیسا کھاتا ہے ویسا ہی اس سے اعمال کا صدور ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خنزیر یہ انسان کے فضلہ کو بہت شوق سے اور رغبت سے کھاتا ہے، گویا کہ خنزیر کا استعمال یا خنزیر کو کھانا یہ العیاذ باللہ اپنے فضلہ کو کھانے کے درجے کے برابر ہے۔ اللہ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا ہے خنزیر کے گوشت کے بارے میں فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ خنزیر کا گوشت انتہائی نجس العین ہے۔ یہاں آیت میں اللہ نے صراحت فرمائی اور چوتھی چیز فرمائی وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، یعنی وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کوئی حلال جانور ہے اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا گیا، غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا گیا، اگرچہ ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے لیکن اللہ کو شرک کسی درجے میں پسند نہیں ہے، یہ جانور بھی حرام قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ جانور غیر اللہ کے نام پر نہیں بلکہ اس کو اللہ ہی کے لیے لیا گیا، لیکن ذبح کے وقت نیت یہ ہو رہی ہے کہ ہم سے فلانا بت یا فلانی شخصیت راضی ہو جائے، تو اللہ نے اس کو بھی وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو ایسا جانور، دونوں صورتیں کہ آپ نے خریدا غیر اللہ کے لیے، بتوں کے لیے خریدا، اس پر اللہ کا نام لے رہے ہیں تو بھی حرام، یا آپ نے خریدا جانور لیکن بوقت ذبح کسی غیر اللہ کو راضی کرنا یا کسی بت کے نام پر اس کو ذبح کرنا، یہ تمام وہ صورتیں ہیں جو غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، جس کو عرف میں بلی کہتے ہیں، بلی دینا کہتے ہیں، یہ تمام کے تمام شریعت میں حرام ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ نے اضطراری حالت کو اس سے الگ رکھا ہے۔ آیت کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے
کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ بیتاب ہو جائے، بیتاب ہونے کی دو صورتیں، آدمی نے کان پر بندوق رکھ دی اور کہہ دیا کہ یہ ناپاک چیزیں کھاؤ، تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی مجبوری آ گئی، حالت اضطراری آ گئی، بے چینی والی حالت آ گئی، تو حرمت تو ان کی اپنی جگہ باقی رہے گی، لیکن اللہ نے کھانے کی اجازت دی ہے، لیکن اس میں دو شرطیں لگائیں، غیر باغ ولا عاد، بشرطے کہ طالب لذت نہ ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو۔ کیا مطلب ہے کہ کوئی ایسی بیماری آ گئی یا کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے، صرف اتنا موجود ہے کہ جس سے حرام سے اپنی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے، تو شریعت میں زندگی بچانا ضروری ہے۔ اگر ناجائز چیز کو استعمال کرنے کی ضرورت ہو تو کیا جائے گا، لیکن دو شرطوں کے ساتھ، اتنی ضرورت کہ جس سے بس جان بچا لیں اتنا آپ استعمال کر لیں، شرط یہ ہے کہ لذت نہ آئے، لذت کے ساتھ نہ کھائے یا حلال سمجھ کر نہ کھائے۔ ان دو شرطوں کے ساتھ حرام چیز کے استعمال کی اجازت ہوگی، لیکن شرط یہی ہے کہ اسے حلال نہ سمجھا جائے، بلکہ توبہ اور استغفار ضروری ہے۔ اس پر بھی معلوم یہ ہوا کہ اگر حالت اضطرار ہو، بے چینی کی حالت ہو، کوئی مارنے کی دھمکی دے رہا ہے یا کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے، جان نکلنے کے قریب ہے اور حرام چیزیں موجود ہیں، تو صرف اتنا استعمال کیا جائے گا جس سے جان